بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام رحمان۔ پروگرام کا آغاز کریں گے کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے اس کے مال کو، اس کے لیے اسے شاندار اجر بھی ملے گا۔ جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ذو فشانی کر رہا ہوگا، ان کا نور ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں جانب بھی تمہیں مژدہ ہو، آج ان باغوں کا بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، تم ہمیشہ وہاں رہو گے، یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ سورہ الحدید کی آیات نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، اس کا احترام کریں، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن کے والے سے آپ کو آگاہ کریں، آج جمعۃ المبارک ہے، 11 صفر المظفر 1433 ہجری، 6 جنوری سن 2012 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ایڈیٹر بلوچستان ٹائمز محترم سید فصیح اقبال صاحب۔ السلام علیکم سید فصیح اقبال صاحب۔ وعلیکم السلام سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج الحمدللہ اس نشست میں، اور پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے آج کی لیڈ اسٹوری کی جانب بڑھیں گے ناظرین، اور وہ ہے کور کمیٹی پیپلز پارٹی کے اجلاس اور اس میں کیے گئے ہم فیصلوں کے حوالے سے۔ اور خبر یہ کہ NRO کیس میں سوئس حکومت کو خط نہیں لکھا جائے گا، صدر کسی تحقیقاتی کمیشن ادارے کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، کور کمیٹی پیپلز پارٹی۔ میمو کی حقیقت کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں، کراچی میں فوجی عدالتوں کی تجویز مسترد، ہزارہ اور جنوبی پنجاب میں نئے صوبوں کے قیام کے لیے کردار ادا کیا جائے گا۔ بعض عناصر جمہوری نظام کو لپیٹنا چاہتے ہیں، اجلاس میں NRO پر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے دی گئی مہلت پر غور، اسمبلیوں کی خالی نشستوں پر جلد ضمنی انتخابات کرا دیے جائیں گے، گیس بحران کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کا جائزہ۔ جمہوریت، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، صدر زرداری۔ سینٹ الیکشن سے قبل حکومت کو کمزور کر کے نئے انتخابات کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اجلاس سے وزیر اعظم کا خطاب۔ اور سید فصیح اقبال صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کور کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ان فیصلوں کو۔ جی فصیح اقبال صاحب، جس میں یہ کہا گیا ہے ان فیصلوں میں کہ NRO کیس پر سوئس حکومت کو خط نہیں لکھا جائے گا اور صدر کسی تحقیقاتی کمیشن یا ادارے کے سامنے پیش بھی نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں جناب کہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف آج کا نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا سوئس بینک کا، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ان کی پارٹی کے جتنے لیڈرز کا یہ پہلے سے فیصلہ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ حکمت عملی ہے جو انہوں نے آج نہیں، یہ پہلے سے اپنائی ہوئی تھی۔ اور اس سلسلے میں آپ کو علم ہے اور ناظرین کو کہ کئی مرتبہ ہمارے اس کے وقت کے وزیر قانون اور جتنے لوگ تھے ان کے اٹارنی جنرل، ان سب کا ایک ہی موقف رہا کہ وہ پوچھتے تھے کہ بھئی یہ خط وہ چونکہ اس کا سنا ہے کہ اس کی تاریخ بھی اپریل تک ہے اس معاملے میں، کہ اگر اپریل تک یہ معاملہ نہیں لکھا گیا تو یہ خود بخود وہاں کے قانون کے مطابق یہ خارج ہو جائے گا۔ تو کوشش تو یہی ہے، اور انہوں نے بہت سی چیزوں پہ جب عمل درآمد کیا ہے تو اس کی کوئی فہرست تو ان کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تک ہے، لیکن کوشش انہوں نے کی ہے کہ کچھ فیصلے انہوں نے جو کیے ہیں اس کے بارے میں وہ برملا کہتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جس میں وہ انہوں نے کچھ عرصے سے جو ان کی پالیسی رہی ہے کہ اس پہ تحفظات ان کو ہیں، اور وہ کبھی کھل کے بیان کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، تو اس قسم سے یہ آنکھ مچولی کا معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال اب ان کو سیریسلی سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ڈیڈ لاک شروع ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کور کمیٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح NRO پر پورا عمل درآمد ہو، لیکن کچھ ان کے ایسے تحفظات ہیں سوئس بینک کے سلسلے میں کہ اس کا انہوں نے ہمیشہ سے برملا اعلان کیا ہے۔ رائٹ
فضل اقبال صاحب، ایک اور خبر بھی ہے کہ سیاسی اور دینی رہنماؤں نے بھی کور کمیٹی پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کے حوالے سے اپنے رد عمل دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سوئس حکومت کو خط نہ لکھنے کا فیصلہ کر کے رخصتی کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے بڑے منفی قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور یہ چونکہ ایک عرصے سے معاملہ چل رہا ہے کہ کبھی وہ دباؤ ڈالتے ہیں، کبھی وہ فیصلے پہ آمادہ نظر آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب ایک ایسے موقع پہ آ گیا ہے معاملہ جہاں عدلیہ اور یہ، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کوئی ٹکراؤ دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں لگتا ہی ہے کہ ٹکراؤ ہے، لیکن ان کے ہاں جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس مسئلے پہ محاذ آرائی اس وقت حکومت کے لیے بھی درست نہیں ہے اور ویسے بھی ملک کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ رائٹ، اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے، اور ناظرین اگلی خبر قومی اسمبلی کے اجلاس اور نئے صوبوں کے حوالے سے ہونے والی ہنگامہ آرائی کے حوالے سے ہے۔ نئے صوبے قومی اسمبلی میں شدید ہنگامہ، مسلم لیگ نون اور متحدہ میں جھڑپ، ANP کا واک آؤٹ، چودھری نثار بولنے کے لیے کھڑے ہوئے تو متحدہ نے ہنگامہ شروع کر دیا، دادا گیری نہیں چلے گی، لندن میں بیٹھا شخص نئے صوبوں کے نام پر ڈرامے بازی کر رہا ہے، مخالف نہیں، قوانین کے مطابق بحث کرائی جائے، قائد حزب اختلاف، صوبوں کی قرارداد پر بحث نہیں روکی جا سکتی، حیدر رضوی، بتایا جائے کب پیش کی گئی اسفندیار، یہ تاحال نہیں آئی، قائم مقام اسپیکر، حکومتی رکن کا بھی واک آؤٹ، ڈپٹی اسپیکر کی عدم موجودگی پر متعلقہ سیکرٹری کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ سید فضل اقبال صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو قومی اسمبلی میں اب صوبوں کے حوالے سے، نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے یہ جھڑپ ہوئی ہے اور نیا معاملہ شروع ہوا ہے، اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور نئے صوبوں کے حوالے سے تو اب حکومت میں بھی اختلاف رائے ہے، عوامی نیشنل پارٹی جو کہ ان کے خود اتحادی ہیں وہی اس کے مخالفت کر رہے ہیں۔ دراصل اس معاملے میں آپ کو علم ہے کہ ابھی تک یہ صوبوں سے قراردادوں کا آنا چاہیے تھا۔ اب اگر اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ اگر اس مسئلے پہ کوئی آپس میں اتفاق رائے پیدا کرتے، لیکن اتحادیوں میں اس پہ شدید اختلاف ہے۔ دیکھیں، اس سے جو اس کے بارے میں صوبوں کے قیام کے سلسلے میں آئین میں ایک شق موجود ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں وہاں کے لوگوں کی رائے، وہاں کی اسمبلی کی 2/3 میجارٹی کے بعد یہ چیزیں پاس ہو سکتی ہیں، اور میرا خیال سے یہ متفق ہو سکتے ہیں کسی کمیشن کے بنانے میں، جو اس کا ایک آئینی طریقہ ہے۔ اور صوبوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ شدت سے ہزارہ کے بارے میں وہاں کے لوگوں نے کل بھی کچھ وہ ریلیز وغیرہ نکالی ہیں، ہڑتالیں کی ہیں، تو یہ ایک سیاسی پہلو بھی ہے کہ ایسے مسئلوں کو فوری طور پر، ابھی صوبے کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا، اس میں کئی مرتبہ وزیر اعظم صاحب نے بھی سرائیکی صوبے کے لیے بات کی، جب پتہ چلا کہ یہ اسمبلی سے قرارداد آنی ہے تو ان کا ہم قرارداد پیش کریں گے، اور یہ الیکشن سے پہلے یہ ایک ووٹرز کے لیے بھی، یہ ہمارے ان علاقے کے لوگوں کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ بھئی حکومت وقت ان کے صوبے کے لیے پوری طرح سرگرم ہے۔ جہاں تک صوبے بنانے کا تعلق ہے، اس پہ تو یہ اتفاق ہے کہ اس کو ایتھنک بیسس پہ نہیں بنانا چاہیے، انتظامی یونٹ بنانے چاہیے، اور اس کو یہ فیصلہ، اور ایسا آپ دیکھیے گا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ قومی اسمبلی میں بھی اور مختلف صوبوں میں یہ آواز اٹھتی رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں طریقہ کار اور کوئی جس کا آئین میں موجود ہے وہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تو اس قسم کے بہت سے قومی مسائل ہیں جس پہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو متفقہ طور پر بیٹھ کر کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک صوبہ جب کوئی بنتا ہے تو اس کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں، انتظامی یونٹ کے ہونے کے باوجود اس علاقے کے عوام اگر چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ کوئی کمیشن بنایا جائے، اس میں آل پارٹیز کانفرنس ہو اور ایک متفقہ کوئی لائحہ عمل مرتب کریں، تاکہ لوگوں میں
پرامن طور پہ لوگوں کو ان کے جن مسائل پہ وہ گھرے ہوئے ہیں وہ مسائل ہو. سب سے پہلے تو مجھے افسوس کا مقام ہے کہ کسی سیاسی لیڈر نے سیاسی جب نعرے لگاتے ہیں پروگرام دیتے ہیں الیکشن سے پہلے وہ مکمل نہیں کرتے اور اس کے بعد ان لوگوں سے رابطہ نہیں ہوتا. تو ایک لوگوں میں بڑا شدید ایک بڑا یعنی مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ ان کے کوئی بھی ان کو دیکھ بھال کے لیے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے نہ مقامی طور پر نہ وفاقی طور پر ایسے معاملات کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. آپ بلوچستان ٹائمز کے ایڈیٹر بھی ہیں اور کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں بلوچستان کا معاملہ ہے وہ زیادہ سنجیدہ ہے. جی اچھا، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بلوچستان میں کیا سوچ ہے نئے صوبوں کے حوالے سے اور بلوچستان کے کچھ حالات کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. آپ ایڈیٹر ہے بلوچستان ٹائمز کے بھی اور بڑی گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں بلوچستان کے حالات کے حوالے سے، وہاں پر نئے صوبوں کے حوالے سے حقوق کے حوالے سے بڑا مسئلہ ہے کیا صورتحال ہے اس پہ. بالکل بلوچستان کے حالات بلوچستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اور ایک تو یہ کہ وفاق نے کبھی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ تمام اعلانات کے باوجود اب تک کوئی ایسا مثبت قدم نہیں اٹھایا جس سے بلوچستان کی محرومیاں دور ہوں. اور بلوچستان کا مسئلہ صرف اب اس نوکریوں کا اور پیکیجز سے حل نہیں ہوگا بلکہ لوگ اس چیز کو یعنی اچھی طرح نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کسی صوبے کا حق یا کسی خطے کے لوگوں کا حق آپ دیں اور اس کو کسی پیکیج کا نام دیں. پیکیج کوئی نہیں مل رہا. سوال یہ کہ جو بلوچستان کو 60 سال سے جو اس کی زیادتیاں ہیں محرومیاں ہیں اگر وہ دور کی درجیاں ہیں اور اس سلسلے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کسی پیکیج کا اعلان کر کے اور وہ بھی وہاں عام آدمی تک نہیں پہنچتا. مقصد یہ ہے کہ وہاں اس وقت سب سے بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ مسنگ پیپل جو لوگ غائب کیے جاتے ہیں اور بڑی تعداد میں. اور اس سلسلے میں اس کا سب کو احساس ہے لیکن ابھی تک ریاست کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ وفاق کے ان تمام اداروں کا کام ہے کہ اس میں آپ بھی دیکھ لیجئے کہ مشروطہ لاشیں آتی ہیں اور یہ لوگوں نے بارہا یہ مطالبہ کیا اور اب یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ابھی حال ہی میں میاں صاحب سردار عطا اللہ مینگل صاحب سے ملے اور وہ اوپنلی اس وقت انہوں نے برسرے عام ٹی وی کے سامنے جو کچھ ان کے تحفظات نے بتایا کہ معاملہ حد سے نکل گیا ہے اور اب گفتگو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے کریں جو اس وقت وہ بالکل پہاڑوں پہ ہیں نکل گئے ہیں پاکستان سے اور پورے ملک میں ہمارے صوبے میں بڑی سخت بے چینی ہے. سب سے پہلے یہ مشروطہ لاشیں اور مسنگ کے جو لوگ غائب ہوئے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ حل ہو. اور اس سلسلے میں کئی مرتبہ عدلیہ نے بھی فیصلے کیے ہیں لیکن جو بازیابی کی تعداد وہ نہایت کم ہے. اب اس پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن اور باقی ادارے کام کر رہے ہیں تو اس کو ایک طرح سے آئینی طور پر یہ ہر شخص کا فرض ہے کہ اگر کسی نے کوئی وہاں اس علاقے سے گیا ہے تو اس لیے یہ بہت بڑا میرا خیال سے سیریس معاملہ ہے بلوچستان کے لیے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیاں تمام اس کے جو ملاقہ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس مسئلے پہ دیں کیونکہ بلوچستان پاکستان کا سب سے اہم حصہ ہے اور صرف یہی نہیں کہ پاکستان کا 43% یہ رقبے کے لحاظ سے ہے. اور یہ مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ وفاق نے اس کو آج تک کبھی بھی سنجید بلکہ غیر سنجیدگی سے بھی نہیں سوچا. دعویٰ ضرور کیا ہے ہر دفعہ آتے ہیں. اور سر ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو پہاڑوں پر لوگ چلے گئے ہیں ان کے حوالے سے بات تو اکثر ہوتی ہے کہ ان سے گفتگو کی جانی چاہیے. ہماری تقریباً حکمران جماعت ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں سب اعلان کر چکے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں بلوچ عوام سے. لیکن جو پہاڑوں پر جانے والے ہیں اب بتائیے گا کہ ان سے کس طرح سے بات چیت ہو سکتی ہے, ان کے مطالبات کیا ہیں, ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ یہ بڑا آسان تھا. بالکل دیکھیے یہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے. جو پہاڑ میں گئے وہ ایک سیاسی تحریکیں بھی ساتھ ساتھ ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند لوگ ہیں, ایک بڑی ایک تعداد ہے جو اس ناانصافیوں اور محرومیوں کے خلاف جس نے آواز اٹھائی ہے. تو ان کی پارٹیاں ہیں, ان کے پارٹی کے لوگ موجود ہیں. یعنی یہ بات بالکل غلط ہے کہ بات نہیں کی جا سکتی. بات کرنے کے لیے آپ نے ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس سے لوگوں کو احساس ہو کہ آپ سنجیدہ ہیں. اور دیکھیے وہ کن لوگوں سے وہ بات کی جائے.
وہ یہ دیکھتے ہیں جن کے پاس بااختیار لوگ ہوں، اور اس سلسلے میں کئی نشریاتی ادارے ان کے انٹرویو نشر کر چکے ہیں، اور اس میں جو لوگ ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پرامن صوبہ پاکستان کا بلوچستان تھا. یہ اچانک کیا ہو گیا ہے 10-15 سال میں. ایک تو گورننس بالکل نہیں ہے، اور جو صوبائی حکومت ہے یہ دیکھیے سب اسٹیک ہولڈر ہیں، یہ سب کا فرض ہے اس مسئلے پہ آئیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وفاق میں صوبے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ اس مسئلے پہ سنجیدگی سے کوئٹے میں آ کے میٹنگز کریں، لوگوں سے اجلاس منعقد کریں. لوگوں کے جو سیاسی لوگ ہیں، ضروری نہیں جو سب حکومت میں بیٹھے ہیں آپ انہی کو یہ کام کر دیں. جو حکومت سے باہر بھی لوگ ہیں بہت. بلوچستان میں تو کبھی ایسا مسئلہ کبھی نہیں رہا، گفت شنید سے کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. جی بالکل صحیح، بالکل بجا فرمایا فصیح صاحب آپ نے کہ گفت و شنید سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پارٹیز کے لوگ اور جو دانشور ہیں وہ سب لوگ بلوچستان کے بارے میں. ایک تو میڈیا سے بڑی شکایت ہے کہ میڈیا کبھی بھی بلوچستان کے معاملات کو اب بالکل اس انداز میں نہیں دیکھتا کہ وہ یہاں بیٹھ کے کچھ ایسے باتیں کرتے ہیں. یہ نوکری اور یہ چیزیں یہ سب فروئی باتیں ہیں. بات ہے بنیادی مسئلہ، آپ ان کو حق دیں. اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہونا چاہیے. اخباری بیانات سے کسی آرڈیننس سے تو مسئلہ نہیں ہوتا. وہاں ایک قسم کی محرومی نہیں ہے اور بہت سے عوامل ہے. بتائیے گا فضیل صاحب کون سے عوامل ہے؟ بتائیے گا کہ جو پہاڑوں پر لوگ ہیں، ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کو بیرونی کچھ پناہی حاصل ہے. اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے. آپ کافی انفارمیٹو بھی ہیں اور کافی انفارمیشن بھی رکھتے ہیں اس تمام معاملات میں. دیکھیں اس کا اگر اس کا ثبوت، دیکھیں یہ حکومت کے بڑے طاقتور ادارے ہیں. اگر حکومت کو علم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کمزوریاں ہوتی ہیں ہمیشہ ایسے معاملے میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بیرونی طاقتیں آ جاتی ہیں. اور پاکستان کا ایک بڑا، آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک اپنا ایک بہت بڑا ایک پالیسی سٹینڈ رہا ہے مختلف معاملوں میں. کچھ ممالک اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جس میں میں ابھی نہیں سمجھتا کہ امریکہ جیسا ملک وہ بھی اس قسم کے معاملات میں ملوث ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو میں اس سے بہتر یہ ہے اس میں ہندوستان کا نام لیا جاتا ہے، اس میں دوسرے اور ممالک ہیں، لیکن اس کا حل کرنے کا یہی مسئلہ ہے کہ آپ اندرونی طور پر جب معاملے کو آپ درست کر لیں گے تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ان لوگوں کو بتانا چاہیے. کیونکہ یہ تو ہم صرف زبانی بیانات دے کے کہ فلاں معاملے میں فلاں ملک ملوث ہے، تو اس میں اگر ملوث ہے تو لوگوں کو بتایا جائے، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. میں نہیں کہتا کہ کوئی جرم کرے اس کا مقدمہ نہ ہو، مقدمہ درج ہو. ایسی دیکھیے کچھ کرمنل گروپس بھی آ گئے ہیں، سیاسی مسئلے کے آڑ میں انہوں نے بدامنی پھیلانی شروع کر دی ہے. کیونکہ وہ آپ مواقع دیتے ہیں نا، جب کوئی مسئلہ پیدا ہو اس کو آپ حل نہیں کریں گے تو وہ پھر مسائلستان بن جاتا ہے. اس وقت ایک مسئلہ نہیں ہے بلوچستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بالکل کرنا چاہیے، اور دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور بلوچستان جیسے ماحول میں وہاں تو سب سے زیادہ گفت و شنید، مفاہمت، جرگے کی صورتحال وہ یہی ہے کہ آپ اکٹھے بیٹھیں، ایک دوسرے کی بات سنیں اور ان کی بات سنیں. اس میں لیکن فضیل صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ پہاڑوں پر جانے والوں کو بھی مذاکرات میں جب حکومت پیش رفت کرتی ہے تو ہتھیار پھینک دینے چاہیے، اور ہتھیار پھینک کر پھر مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں، اور جو مطالبات ہیں ان کے جائز مطالبات ہیں وہ اپنے حکومت کے سامنے پیش کریں. ان کے احساس محرومی بھی ختم ہو سکتا ہے، مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ایک تصور بڑا غلط ہے. یہ دیکھیے ہتھیار تو بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے جو قبائلی زندگی میں ہتھیار تو ہوتا ہے، ہتھیار بند تو سب ہوتے ہیں. ہتھیار پھینکنے کا ذرا کہیں یہ کوئی لڑائی نہیں ہے اسٹیٹ کے ساتھ، یہ ایک ناراضگی ہے اس نظام کے بھی خلاف جو نظام پر مسلط کیا گیا ہے. کبھی دیکھیے یہ کوئی آج پہلا موقع نہیں ہے. بلوچستان میں کوئی 5 آپریشنز ہوئے، کسی آپریشن کا صحیح نتیجہ نکلا، اس سے بلوچستان کے لوگوں کو بہت کافی دکھ پہنچے ہیں. اور اس کے دکھ کو بہتر کرنے کے لیے، اس کا مداوع کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ ان سے بتایا جائے. آج پہلی مرتبہ تو پہاڑ پہ نہیں گئے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے. اور یہ لفظ دیکھیں جو پہلے استعماری طاقتیں حکومت کر رہی تھی کالونیل، ان کے اندر بھی یہ تھا کہ وہ باتیں کرتے تھے، ان کو فراری کا درجہ دیا تھا.
یہ بالکل دیکھیے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بندوق ہتھیار ڈالے سرنڈر، یہ سب لفظ اچھے نہیں ہیں. جب آپ ان سے بات کریں بندوق تو ان کے پاس ہے، اسلحہ دیکھیں کوئی بھی ایسے معاشرے میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ کراچی جا کے دیکھیں وہاں سب کے پاس اسلحہ. رائٹ، بالکل. سید فتح اقبال صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ قطع کلامی بھی ہوتی ہے، ہمیں ایک بریک کے لیے جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بلوچستان کے اس اہم ایشو پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. ڈرائیور ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ایڈیٹر بلوچستان ٹائمز جناب سید فصیح اقبال صاحب، اور بلوچستان کے انتہائی اہم ایشو پر ہم بات چیت کر رہے ہیں فصیح اقبال صاحب سے بھی. لیکن اس ایشو پر مزید گفتگو سے پہلے کچھ مزید خبریں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ تک پہنچانا چاہوں گا. سید خورشید شاہ صاحب کا بیان ہے کہ سینٹ الیکشن فروری میں ہوں گے، عام انتخابات بجٹ کے بعد کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں، دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، میڈیا سے گفتگو. پھر ٹانک کے حوالے سے خبر ہے کہ ٹانک اغوا کیے گئے 16 ایف سی اہلکار قتل، یہ کمانڈر تاج گل اور دوستوں کی موت کا بدلہ تھا تحریک طالبان. ناشے پہاڑی نالے سے ملی، 23 دسمبر کو اغوا کیا گیا تھا، مزید حملے کریں گے تحریک طالبان. کوئٹہ میں ریڈ کراس کے یمنی نجات برطانوی ڈاکٹر خلیل الرحمان گن پوائنٹ پر اغوا، طالبان نے باجوڑ میں 17 بچے رہا کر دیے. اور بھارتی تسلط سے آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی، کشمیری رہنما. دنیا بھر میں یوم حق خود ارادیت منایا گیا، احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں. سری نگر مظفر آباد میں نکلنے والی ریلیوں میں مظاہرین نے احتجاجی بینرز پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. اقوام متحدہ فوجی مبصرین کے دفتر جا کر یادداشت بھی پیش کی گئی. اور دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم بلوچستان کے حوالے سے ہی محترم سید فصیح اقبال صاحب سے، جو کہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اس وقت تشریف فرما ہے. سید فصیح اقبال صاحب، بلوچستان کے حوالے سے ایک پہاڑوں پر جانے والوں کی ہم نے بات کی اور آپ نے کہا کہ ہتھیار پھینکنے کا لفظ جو ہے وہ غلط ہے، پہلے ان کے مطالبات جو ہے وہ سننے چاہیے. ہمیں بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ پہاڑوں پر اسلحہ لے کر جانے والے ان لوگوں کے مطالبات کیا ہیں جو وہ چاہتے ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی پاکستان کے عوام کو آگاہ کیجیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو لفظ میں نے ہتھیار پھینکنے کی بات کی تھی، یہ کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یعنی یہ کوئی اس طرح باغی نہیں گئے کہ کوئی ایک گروہ اسلحہ لے کے چلا گیا ہے. اسلحہ تو ان کے پاس ہے، ہر شخص کے پاس ہے وہاں اس نظام میں اسلحہ. اور یہ اچھی بات نہیں لگتی کہ آپ کسی کو کہیں بات کرنے سے پہلے تم سرنڈر کرو. کوئی چور ڈاکو تو نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس میں سیاسی پہلو بہت ہیں. دیکھیں اب اس میں بہت سے ایسے گروپ بھی شامل ہو گئے ہیں جیسے اغوا برائے تاوان. یہ تو وہ لوگ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ سیاسی آدمی تو نہیں کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں. اور جتنے میرا خیال ہے کہ چونکہ نظم و نسق چلانا یہ حکومت وقت کا کام ہے. جب وہ حکومت وقت اس طرح اپنے معاملات کو درست نہ کرے، کیونکہ کیا وہاں ایف سی نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، سب کے ادارے، وہ کیوں نہیں ان مسائل کو جو عام بدامنی کے موجب بنتے ہیں ان کو روکے؟ اور یہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو اس قسم کے خلا جو پیدا ہوئی ہے سیاسی طور پر، یہ وہاں ان لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے بعد شاید وہ پارٹیاں جو جمہوری پہ یقین رکھتی ہیں اور ان کا بھی بڑا اثر ہے وہاں. اور اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ بلوچستان ایک انتہائی بحران سے گزر رہا ہے، اس کو حل کرنے کی فوری ضرورت ہے. صرف یہ نہیں کہ پہاڑوں پہ ہے، ان کی سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، ان کے سیاسی نظریے بھی ہیں، ان سے بات کی جا سکتی ہے. کہ یہ لوگ جو پہاڑوں پر ہیں، ان کی سیاسی جماعتیں عوام میں بھی وہی اثر و رسوخ محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ان کو پسندیدگی وہ لوگ کی تو نگاہ شہر سے کے دیکھا اندر بھی جاتا ہے. ایسی باتیں ہو رہی ہیں. فصیح اقبال صاحب، جو لوگ پہاڑوں پر ہیں ان کی سیاسی جماعتوں کی بات کی، کیا ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے عوام میں بھی دیکھا جا رہا ہے؟ پذیرائی ہے ان کی وہاں پر؟ نہیں، وہ اس کو کوئی پسندیدگی سے نہیں دیکھتا. دیکھیں وہاں کے لوگ سخت پریشان ہیں. جب لوگ وہاں سے گھروں سے اٹھائے جاتے ہیں، جب اس قسم کی لاشیں ملتی ہیں تو بہرحال اس کا احتجاج کا کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ کوئی گھر چھوڑ جائے، کوئی باہر چلا جائے، ایسے کاموں میں ملوث ہو جائے جو ہم یہاں ناپسندیدگی کہتے ہیں. لیکن دیکھیں جب آپ کسی کو دیوار سے لگاتے ہیں تو اس کا آپ یہ جب سوچ لیں کہ کوئی آپ اسپیس تو نہیں دیتے لوگوں کو. اس معاملے میں فوری طور پر تمام پارٹیز جو وفاقی بھی ہیں اور جو ہمارے وہاں صوبائی سطح پہ ہیں،
اس علاقے پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کوئی بھی حکومت ہو. دیکھیے بات یہ نا کہ اس ان کے کوئی ایسے آسمانی کوئی مطالبات تو نہیں ہے, وہی مطالبے سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بھائی دیکھیں ان کا اپنا علاقہ ہے, آپ دیکھیں جو محرومیوں کی حد ہے کہ آپ اس کو کالونی کے طور پہ تو نہیں کر سکتے نا, یہ ان کا علاقہ ہے, ان کو حقوق ہیں, وہ جو گھر میں رہتا ہے وہ گھر کا مالک ہے. یعنی حق خود ارادیت یا حق یہ سب چیزیں الفاظ آئے ہیں نا سیاسی تحریکوں میں, اس کا آج ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں نا کہ وہاں ان کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے جو ان کا بنیادی حق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی تحریکیں صرف پاکستان میں نہیں دوسرے ملکوں میں بھی ہے. تو بلوچستان سے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے فیصلے کے لیے یہ بالکل سادہ بھی ہے اور بہت زیادہ پیچیدہ بھی. پیچیدہ یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھتے نہیں, آپ سمجھتے ہیں 500 نوکریاں دے دی, 5000 تو اس سے مسئلہ ہوگا, اور وہ نوکریاں بھی ان مستحق لوگوں کو نہیں پہنچی. مطلب یہ کہ کسی جگہ شفافیت نہیں ہے. تو جب چیزیں کسی جگہ بھی کوئی کام کرنے کا 1% بھی مسئلہ ان کو تک نہیں پہنچ رہا تو ان سے بات کون کی جائے. اور اس سے مسئلے ایسے بھی ہیں کہ اس میں کافی جرائم پیشہ بہت سے گروپس بھی ہیں, وہ بھی اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور نام ان کا ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سیاسی مسئلے کو سیاسی طور پر حل کیا جائے, انتظامی مسئلہ اس کو انتظامی. کیا وہاں محکمے وفاق کے نہیں ہیں؟ آپ دیکھیے ابھی ایک پچھلے دنوں خبر تھی کہ 22 آدمی وفاق نے بھیجے, اس میں سے 1 آدمی جانے کے لیے راضی ہوا. کیا وجہ ہے؟ جو سب سے بہتر علاقہ پاکستان میں تھا, یعنی امن کے طور پہ کبھی کوئی ایسے جرائم پیشہ بھی وہاں نہیں تھے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, جتنے آپ کے وفاقی محکمے آتے گئے پرابلم پیدا ہو گئے, لیکن انہوں نے اپنے کام نہیں انجام دیے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ وہاں موجود ہے, آخر کیا کری. اچھا فصیح اقبال صاحب, اس سے سب پاکستان کے خلاف تو نہیں تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ حالات جو ہیں وہ بھارت نے اس طرح کے پیدا کر دیے, اور بھارت جو ہے جس طرح سے اس نے مشرقی پاکستان میں حالات پیدا کیے تھے, نظریاتی طور پر بھی وہ پاکستان کی مخالفت کا آغاز کر چکا ہے, بھرپور پیسہ بھی دیا جا رہا ہے, بھارت کی جانب سے اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے, اور ان لوگوں کو جو پہاڑوں پر ہے ان کو بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ تربیت بھی دے رہی ہے. افغانستان میں بھی ان کے اڈے قائم ہیں, اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجئے گا. نہیں وہ صحیح ہے. دیکھیں اس قسم کی ایجنسیاں ہیں. دیکھیں بلوچستان تو ویسے بھی تاریخی طور پر گریٹ گیم کا حصہ رہا ہے. جب انگریز بھی تھا اس وقت زار روس کے طرف سے اس قسم کے معاملے ہوتے تھے, اس علاقے کو روکنے کے لیے انگریز نے کیا کچھ نہیں کیا, ریلوے لائن تک اس کو لے جانا پڑا. وہ اپنے عوام کے لیے تو اس نے نہیں کھولا تھا ریلوے لائن اور ڈیولپمنٹ, وہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے آخری دم تک اس نے کیا کوشش نہیں کی. دیکھیے یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے, بنگال کا اور یہاں کا بہت بڑا فرق ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ اس سے ہم نے 1% سبق سیکھا. ہم باتیں لکھ لیتے ہیں, وہ سکوت ڈھاکے کے اوپر مضامین چھاپ لیتے ہیں, ان کے دیکھیں 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. اگر یہ معاملے پیدا ہوئے ہیں تو اس میں وہ تمام گروہ جو شامل تھے ان سب کا کسی نہ کسی طرح قصور ہوتا ہے. ابھی دیکھیے ساری چیزیں میں اگر یہاں بیٹھ کے شہر میں کوئٹے میں یا وہ دیکھیں ان کے خبریں آتی ہیں, اس خبروں کو دیکھا جائے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اچھا اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی نظام وضع کیا جائے کہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. ہر یہ حد تک انتہا پسندی یہاں تک جو آئی ہے یہ کیسے آئی ہے. اگر یہ حل کے لیے فوج کو کیا کرنا چاہیے اور سیاسی حکومت کو کیا کرنا چاہیے. وہ دیکھیے میں عرض کروں کہ ابھی حال ہی کی بات ہے 73 میں جو عوامی حکومت آئی تھی اس کو ڈسمس کر دیا. اب دیکھیں ان کے مسائل ان کی کبھی بات نہیں سنی گئی. یہ زخم جو ہے وہ زیادہ بڑھتا گیا, علاج ہم نے کی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ پاکستان کے خدا نخواستہ خلاف تھے. لیکن فضیح اقبال صاحب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, پنجاب سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن وہاں پر جو پنجابی افسر جاتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. یونیورسٹیز کے اندر جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے پروفیسر جاتے ہیں, لیکچرر جاتے ہیں, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, سرکاری افسران کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو پھر کیا ایسے لوگوں کو گلے لگایا جائے اور پھولوں کے ہار پہنائے جائیں؟ یہ ہمارے پریس نے بھی خوب کہا ہے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سب کو قتل. بہت سے ایسے پنجاب کے افسران ابھی تک ہیں جو بڑے پاپولر ہیں, وہی موجود ہیں, بہت سے لوگ ہیں. ایسی دیکھیں اس میں جو آپ کو دیکھیں جو مسئلہ ہے, اس میں جو خلا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی چیزوں کو انتظامی طور پہ حل کریں. اب آپ بتائیں سیکورٹی مسئلہ بھی ہے کہ بلوچستان کا پر سیکورٹی کے نام پہ
کوئی 20 بلین سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے، تو وہ آخر حکومت وفاق یہ دے رہی ہے تو کیوں نہیں مسائل حل کرے؟ بھائی انتظامی طور پر مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ اور اس میں بلوچستان کے بڑے ہیں کیوں نہیں بات کرتے یہ لوگ جو کہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں، بلوچی زبان بولنے والے ہیں، بلوچستان کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا پڑے گا انہی لوگوں کے ساتھ جو لوگ وہاں رہتے ہیں، بھائی ان لوگوں کو مسئلہ اور وہ کوئی وہاں تعصب کی تو کوئی گنجائش نہیں تھی اس صوبے میں، یہ اب تعصب بھی، اب یہ دیکھیں ویسے بھی جتنی قومیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہی ہیں وہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، آپس میں ہم آہنگی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں جب آپ رہتے ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں، آپ کا بھی حق ہے، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے یہ سویپنگ اسٹیٹ کے جو پنجابی جاتا ہمارا ابھی بھی پنجاب کے لوگوں کا کاروبار ہے، اور جب یہ پنجاب کے بارے میں یہ مسئلہ ہوا تو کس سیاسی پارٹی نے آ کے کوئٹے میں آ کے اجلاس منعقد کیا؟ پوچھا جاتا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کو اسی وقت ختم کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے اگر یہ ناپسندیدہ عمل ہوا ہے وہاں، اگر کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے، کس کے نام پہ کیا، کس نے کرایا؟ دیکھیں جب ایسی غیر ملکی ایجنسیاں موجود ہیں تو آپ دیکھیں کون کر رہا ہے، کس کے نام سے آ رہا ہے۔ کیا پرویز مشرف صاحب کو اگر واپس آتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے اور نواب اکبر بگٹی کو جو شہید کیا گیا تھا ان کے حوالے سے ٹرائل کیا جائے تو کیا غصہ کرنا ہو جائے گا؟ کا احساس ہو گیا ہے۔ اب یہ مسئلہ جب تک یہ مسنگ پیپل کا حل نہیں ہوتا، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں، اس میں سپریم کورٹ نے بھی بڑا سخت نوٹس لیا ہے، اور یہ خدا کرے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد شروع ہو جائے۔ اس میں مسنگ پیپل کا بھی مسئلہ ہے، کئی کمیشن ہوئے ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن نے ابھی رپورٹ دی ہے، اس کو حکومت باقاعدہ ڈیبیٹ کرے، اسمبلی میں جائے، کیونکہ اگر وہ غلط رپورٹ ہے تو بتایا جائے۔ اچھا گریٹ گیم کا سید فصیح اقبال صاحب آپ نے گریٹ گیم کا ذکر کیا کہ گریٹ گیم بھی اس خطے میں ہو رہی ہے، بفر مارک کہتے ہیں 14,000 ہیں تو ہم کہتے ہیں 14,000 نہیں چند ہزار تو ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ تو فصیح اقبال صاحب اگر یہ گریٹ گیم کا حصہ بن چکے ہیں پہاڑوں پر جانے والے اور ان کو بھارت اور امریکہ کی پشت بنائی حاصل ہے، تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کھلم کھلا دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ؟ جانا آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جب ناراض ہوتے تھے، دیکھیں انگریزوں کے وقت میں بھی لوگ پہاڑ میں گئے، جب سے پاکستان کا قیام ہو رہا ہے کئی مرتبہ دیکھیں 5 میں نے آپریشن کا ذکر کیا ہے، وہ یہ آپریشن اسی طرح ہوتے ہیں نا کہ ان کو لے آتے ہیں، بھئی ان کے ساتھ وعدے کرتے ہیں پھر نہیں کرتے۔ بھئی قرآن پہ لائے ہیں پہاڑوں سے لوگ، وہ قرآن پہ وعدہ کر کے مکر گئے، اب کس کو کہیں؟ بھئی وفاق جو ہے وہ افراد کے اوپر چل رہا ہے نا، اگر افراد نہیں جانتے، ادراک نہیں ہے ان کو حکومت کا، تو حکومت چھوڑیں۔ بھئی سب سے زیادہ ہمارے یہاں بلوچستان میں ایسا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی معاہدے ہوئے ہیں، فیصلے ہوئے، اس پر عمل درآمد 0 ہوا ہے، تو اس کی وجہ ساری باتیں۔ اب اگر یہ حکومت سنجیدہ، دیکھیں سنجیدہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے نہیں ہوگا، کوئٹے میں بیٹھ کے ہوگا، قلات میں بیٹھ کے ہوگا، مکران میں بیٹھ کے ہوگا، زوب میں ہوگا، یہ سارے بیٹھے، اور بڑا یعنی عجیب غریب مسئلہ یہ ہے کہ اقتصادی طور پر آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو بھی محروم کیا، اور سب سے زیادہ دولت پاکستان نے ایک وفاق ہے، ایک حصہ ہے، لوگ خوشی سے اس میں شامل ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی جب شامل ہوتے ہوئے آپ معاہدہ کرتے ہیں تو آپ نے عمل نہیں کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں ٹائم آ گیا، لوگ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم عام ہو گئی، تعلیم کے سلسلے میں آج تک وفاق نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ ہماری یونیورسٹیوں میں فنڈز یہیں سے آتے ہیں، جب آپ گیس کا پیسہ لے جا رہے تھے تو آپ کو 98% گیس پاکستان کو بلوچستان نے دی ہے، اور بلوچستان کے چند گاؤں تک بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے الحمدللہ، اور رہے گا انشاءاللہ۔ اب یہ سب چیزیں پرانی ہیں، ان کو میں دہرانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اب ٹائم آ گیا کہ آپ ان کے لیڈروں سے، ان کے رہنماؤں سے، اسٹوڈنٹ سے، دیکھیں یہ مسئلہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں، اب نوجوانوں سے بات کیسے نہیں کی جا سکتی؟ وہ تو کیا نوجوانوں کو پاک فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو تمام پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر نہ صرف اسکالرشپ دی جا رہی ہے بلکہ ایڈمیشن دیے جا رہے ہیں، نوجوان کو نوکریاں دی جا رہی ہیں، تو اور بلکہ لوگوں کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ مسئلے کو نہیں جانتے، صرف معافی مانگ کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس فصیح اقبال صاحب معذرت کے ساتھ کلامی ہوتی ہے، پلیز میرا کوشچن بھی سنیے گا۔ معافی مانگنے کا مسئلہ ہے، ان کا مداوع کرے، وہ یہ نہیں چاہتے، اور یہ بار اچھی چیز بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ خوش فہمی میں ہم لوگ ہیں ہر چیز میں کہ خود بخود ہو جائے گا۔ فصیح اقبال صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ فرمائیں، آپ بتائیں، آپ ہمیں گائیڈ کریں، پاک فوج کیا کرے، حکومت قومی دھارے میں لانے کے لیے ہم نے کیا کام کیا ہے، ان کو قومی دھارے میں لایا جائے۔ ٹھیک، پاک فوج کیا کرے اس تمام صورتحال میں؟ جی مجھے
آواز نہیں آ رہی پوری. فصیح صاحب، پاک فوج کیا اقدامات کرے کہ بلوچستان کے حوالے سے حالات بہتر ہو سکیں؟ ہاں دیکھیں، پاک فوج نے بہت دیر کے بعد سوچا، بہت اچھے کام بھی انہوں نے چند ماہ میں کیے ہیں. اس سال تو کئی انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں ہنر مندوں کے لیے، اور وہ پاک فوج نے ایک بڑی تعداد بھرتی کی نوجوانوں کی. اچھا، اب یہ چیزیں اچھی ہیں اور اس سے فرق ہوگا، لیکن دیر سے ہوا ہے. لیکن اب فوج یہ جو مسنگ پیپل کا مسئلہ ہے، اگر وہ الزام لگتا ہے ان پر، تو وہ انہوں نے باقاعدہ بالکل اس کے لیے تردید کی ہے کہ نہیں، ہم اس مکروہ کام میں ہم نہیں ہیں. ان کے کور کمانڈر جاوید ضیاء تھے، اور کافی لوگوں سے ملے، انہوں نے باتیں کی، پریس میں آئے. اب یہ ہے کہ فوج اس مسئلے کو حل کرے. اسٹیٹ کی بہت بڑا یعنی یہ ہے ادارہ. بھئی اسٹیٹ کسے کہتے ہیں؟ اگر اسٹیٹ ذمہ دار نہیں ہے کسی، یہ بے گناہوں کا قتل ختم کیا جائے اور پوری طرح سے انصاف سے ایڈمنسٹریشن چلائیں، تو کیسے نہیں ہے؟ لوگ ساتھ دیں گے. وہاں کا عام آدمی بیچارہ اپنے گھر میں نہیں رہ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاک فوج نے بہت سی چیزوں میں اپنی پالیسیاں بدل لی ہے، یا بدلی ہیں یا ادراک ہو گیا ہے، اب ان کو صحیح علم ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی طور پر بھی ان لوگوں کو کرنا چاہیے. جو فوج اور اس کا انتظام بہرحال وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جو منتخب ہو کے آتے ہیں. دیکھیں اس الیکشن میں، پچھلے الیکشن میں ایسی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ بھئی سیٹوں کے سلسلے میں فلاں محکمہ ان کے نام دیتا تھا، فلاں کلیئر کرتا تھا. اس کو عوام پر چھوڑ دیا جائے. جو لوگ چاہے، سیاسی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ سیاسی پارٹیاں کے بعد بھی اب لوگ ہمارے صرف کوئٹہ تک آتے ہیں. ان کو مکران بھی جانا چاہیے، زوب جانا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہزاروں لاکھوں آدمی ان کے استقبال کے لیے ہوں، لیکن جب وہ وہاں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، بہت سی چیزیں جناب، یہ غلط فہمیاں تبھی دور ہوتی ہیں کہ آپ قومی دھارے میں لانے کے لیے ہر پاکستانی سوچے کہ بلوچستان کا مسئلہ ہمارا ہے. تو دیکھیں کیسے نہیں حل ہوتا. بالکل صحیح فرمایا. اور یہ جب باتیں کیا چاہتے ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج آپ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو رہے. بالکل بجا فرمایا کہ غلط فہمیاں اسی وقت دور ہوں گی جب اپنے بلوچ بھائیوں کو گلے سے لگایا جائے گا، ان کے جو خدشات ہیں، جو تحفظات ہیں، ان کو دور کیا جائے گا. اور اس حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں پاک فوج کی جانب سے اور موجودہ حکومت کی جانب سے، وہ بھی قابل قدر ہیں، لیکن مزید کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو عالمی طاقتیں جو گریٹ گیم کا حصہ بنا رہی ہیں ہمارے بلوچ بھائیوں کو، انہیں برگلایا جا رہا ہے، ان عالمی طاقتوں کے ہاتھ بھی روکے جائیں، ان کا منہ بھی توڑ دیا جائے اور ان کو بھرپور جواب بھی دیا جائے تاکہ پاکستان جو ہے وہ متحد رہے. ناظرین، آج کا جو کالم ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، وقت کی کمی ہے. فکر و خیال لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا کالم ایران امریکہ تناؤ بہت اہم موضوع ہے. اس پر آپ ضرور مطالعہ کیجیے گا آج کے نوائے وقت کا. دوسری جانب آج کے ادارے کی جانب بڑھیں گے اور آج کے ادارے کا ٹائٹل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ توہین عدالت کے الزام میں بابر اعوان کو اظہار وجوہ کے نوٹس اور انصاف کی عملداری کا تقاضا. حکمران یاد رکھیں کل کو انہی عدالتوں کے سامنے انہیں پیش ہونا ہے. اور آخر میں ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک بار پھر سید فضیح اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور فرمان قائد اعظم آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنا ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت میں ابھریں گے. جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے. پیغام عید الاضحیٰ 24 اکتوبر سن 1947 کو قائد کا یہ فرمان ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہے. اس پر ضرور غور کیجیے گا. احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.